خبروں کے ساتھ میں ہوں عاطقہ خان۔ سب سے پہلے ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 وہ دن تھا جب بھارتی افواج نے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن قوم نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے علیحدہ پیغامات میں اس عہد کی تجدید کی کہ بہادر پاکستانی قوم اپنی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ سمندر پار پاکستانی ہے اور بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس اثاثے کا صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ نتھیا گلی میں بین الاقوامی ہوٹل کے سنگ بنیاد کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حکومتی نظام اس انداز میں پروان چڑھا ہے کہ حکومت پہلے اپنا اور پھر عوام کا فائدہ دیکھتی ہے، حالانکہ حکومت کا بنیادی کام عوام کی بہتری ہے۔ موسمیات نے شہر قائد میں جمعرات سے مزید بارشیں ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی میں خوب برسنے والا سسٹم تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال میں بارش برسانے والے ہوا کی ایک اور کم دباؤ کے سسٹم کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان بھر میں کورونا وبا سے مزید 57 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 57,131 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,613 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.32% رہی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں مالی معاونت کی روک تھام کے لیے غیر مالیاتی کاروبار اور شعبہ جات کے سلسلے میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط پوری کرنے کے لیے ملک بھر کی ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن سے تعاون طلب کر لیا۔ طویل تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے متعلقہ پاور سیکٹر اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قابل تجدید توانائی کی تعریف اور دائرہ کار میں فوری طور پر ہائیڈرو الیکٹرک پاور کو شامل کریں اور اس کی رپورٹ جلد سے جلد پیش کریں۔ وزیر توانائی عمر ایوب خان نے بھی گزشتہ برس اگست میں اعلان کیا ہے کہ ہائیڈرو پاور کو جلد ہی AREP کے زمرے میں شامل کیا جائے گا اور اس کا حصہ 2030 تک بجلی کی پیداوار میں 60% تک بڑھا دیا جائے گا۔ کئی دنوں کی مشاورت کے بعد افغان طالبان نے ملا محمد حسن اخند کو سربراہ مملکت مقرر کر دیا۔ طالبان کے سینئر رہنماؤں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملا محمد حسن اخند طالبان کی نئی حکومت میں ریاست کے سربراہ ہوں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیر یعنی آج نئی حکومت کے اعلان کی تیاری مکمل کر لی تھی، تاہم کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اب نئی حکومت کے قیام کا اعلان بدھ یا مزید 2-3 دن تاخیر سے ہو سکتا ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل کے شمال میں صوبہ پنج شیر کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے، جو ملک میں طالبان مخالف قوتوں کا آخری ٹھکانہ تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق علاقے کے عینی شاہدین نے اپنی حفاظت کے خوف سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہزاروں طالبان جنگجوؤں نے راتوں رات پنج شیر کے 8 اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب اپوزیشن نے طالبان کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیا۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ICC ورلڈ کپ T20 کا آغاز 17 اکتوبر سے UAE میں ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی ہوم سیریز 17 ستمبر سے شروع ہوگی۔ محمد وسیم نے بتایا کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی قیادت بابر اعظم کپتان، نائب کپتان شاداب خان ہوں گے اور مصباح الحق اور وقار یونس ہیڈ کوچ اور بولنگ کوچ کے عہدوں سے دستبردار ہو گئے۔ PCB کے مطابق سابق کرکٹر ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق نیوزی لینڈ سیریز میں بحیثیت عبوری کوچز کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اور اب
خبروں کی تفصیل۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 6 ستمبر 1965 وہ دن تھا بھارتی افواج نے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن قوم نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ اس سال کے یوم دفاع الشہداء کا موضوع ہمارے شہداء ہمارا فخر، غازیوں اور شہیدوں سے تعلق رکھنے والے تمام رشتہ داروں کو سلام ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے چاقو چوبند کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ملک کے استحکام اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم دفاع اور شہداء کے موقع پر صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے علیحدہ پیغامات میں اس عہد کی تجدید کی بہادر پاکستانی قوم اپنی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ روڑی میں یوم دفاع پر ریلی، فضا پاکستان زندہ باد اور پاک افواج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان پیٹریوٹک یوتھ ضلع سکھر کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر بیڑی چوک سے پریس کلب تک یوم دفاع پاکستان ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روہڑی میں یوم دفاع کے موقع پر نکالے جانے والی ریلی میں شہریوں اور سیاسی سماجی کارکنوں کے علاوہ مختلف اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور پاک افواج کے سربراہوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور پاک افواج زندہ باد کے لگائے جانے والے نعروں سے شہر کی فضا گونج اٹھی۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے دفاع وطن اور ملک و قوم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت ہمارے ملک کی طرف میلی نظر سے دیکھنا چھوڑ دے۔ پاکستان کا بچہ اپنے وطن پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے اور پاک افواج کے ساتھ ہے۔ عمر کوٹ میں یوم دفاع کے حوالے سے جناح پارک میں پروقار تقریب ہوئی، جس میں پاک فوج و پولیس اہلکاروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عمر کوٹ میں یوم دفاع کے حوالے سے جناح پارک میں پروقار تقریب ہوئی۔ چھور کینٹ کے بریگیڈیئر یاسر وقاص، ڈپٹی کمشنر ندیم الرحمان، میمن SSM مختار خاص قلی اور پاک فوج و پولیس اہلکاروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر اور سلامی پیش کی۔ بریگیڈیئر یاسر وقاص، ڈپٹی کمشنر ندیم الرحمان، میمن SSP مختار احمد خاص قلی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بریگیڈیئر یاسر وقاص کا کہنا تھا کہ آج بھی ہمارے نوجوانوں میں وہی 1965 والا جذبہ موجود ہے۔ اس کے بعد بھی جب بھی دشمن نے ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کی تو ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا، چاہے بلوچستان ہو، چاہے فاٹا ہو، چاہے گلگت ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی دشمن نے کسی بھی قسم کی سازش کی، اس کو ہم نے قوم کی مدد سے مل کر ناکام بنایا۔ تقریب میں بچوں نے ملی نغمے پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ میں یوں تو مسلح افواج نے مثالی کردار ادا کیا، لیکن پاک فضائیہ کے پائلٹ MM عالم نے F-86 جنگی جہاز کے ذریعے دشمن کے دانت ایسے کھٹے کیے کہ وہ آج تک بھلا نہیں سکا۔
دیکھتے ہیں ناؤ نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ 1965 کی جنگ کے دوران جب 5 بھارتی طیارے سرگودا ایئر بیس کی جانب بڑھے تو پی اے ایف کے پائلٹ MM عالم نے F-86 سائبر طیارے میں دشمنوں کا سامنا کیا اور 5 طیاروں کو تباہ کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ طیارہ ٹاؤن ہال لاہور کے پارک میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ MM عالم نے اپنی زندگی میں ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارتی ایئر فورس آمنے سامنے آئی تو ہماری فضائیہ دشمن کو نہ صرف ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ ہمارے پائلٹ مادر ملت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا گیا، جس کی آگاہی آنے والی نسلوں تک پہنچنی ضروری ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر ابراہیم علی بھائی اسکول PIB میں ہونے والی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی نے طالب علموں کی لہو گرما دینے والی پرفارمنسز کو زبردست الفاظ میں سراہا اور اپنی جانب سے کیش پرائزز دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ شہدائے پاکستان کی قربانیاں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایجوکیشن شیر علی اور ان کے افسران و اساتذہ کی کوششوں سے طلباء کے درمیان کرت، ٹیبلوز، ملی نغموں اور تقاریر کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالب علموں کی پرفارمنسز نے شرکاء کو جذباتی کر دیا اور انہوں نے دل کھول کر بلدیہ شرکی کی طالب علموں کو داد دی۔ تقریب کے اختتام میں بہترین پرفارمنسز کا مظاہرہ کرنے والے طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور اب عالمی منظر نامے پر ایک نظر۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے آخری صوبے پنج شیر میں فتح کا اعلان کر دیا۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق شمالی اتحاد کے متعدد کمانڈر اور جنگجو مارے گئے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اللہ کی مدد اور قوم کی سپورٹ سے پنج شیر میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وادی پر امارت اسلامی کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ شمالی اتحاد کے متعدد کمانڈر اور جنگجو مارے گئے، کئی فرار ہو گئے۔ امید ہے پنج شیر کی عوام کو آئندہ استحصال کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنج شیر کے عوام ہمارے بھائی ہیں، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہم سب مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ پنج شیر مزاحمتی اتحاد نے طالبان کی وادی میں مکمل کنٹرول کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کا دعویٰ غلط ہے۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ 15 رکنی اسکواڈ میں 5 بیٹسمین، 2 وکٹ کیپرز، 4 آل راؤنڈرز اور 4 فاسٹ بالرز کو شامل کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ آصف علی اور خوشدل شاہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ سابق کپتان سرفراز احمد باہر ہو گئے ہیں۔ قومی ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ میں 5 بیٹسمین، 2 وکٹ کیپرز، 4 آل راؤنڈرز اور 4 فاسٹ بالرز کو شامل کیا گیا ہے اور یہی ٹیم نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز میں بھی شرکت کرے گی۔ پاکستان کے اعلان کردہ اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، نائب کپتان شاداب خان کے علاوہ آصف علی، اعظم خان، حارث رؤوف، حسن علی، اماد وسیم، خوشدل شاہ، محمد حفیظ، محمد حسنین، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، شاہین شاہ آفریدی اور صہیب مقصود شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ریزرو کھلاڑیوں میں فخر زمان، شاہ نواز دھانی اور عثمان قادر کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری اردو ویب سائٹ nownews.pk اور انگلش ویب سائٹ nowpakistan.com۔ ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ناؤ نیوز نیٹ ورک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔